ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند۔ کفار مکہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنا شرف اور اقتدار برقرار رکھیں۔ باہمی مشاورت سے اشراف قریش کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس نے ہمارے باپ دادا کے طریقے پر نکتہ چینی کی ہے، ہمیں عقل و فہم سے عاری قرار دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کو بھی گمراہ کہتا ہے۔ ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اسے روک دیں کہ وہ ان باتوں سے باز آ جائے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائے۔ سیدنا علیہ السلام نے حق کا پرچار جاری رکھا اور باطل کی تکذیب کرتے رہے۔ اہل مکہ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک دو، یا تو اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے ایک دنیا میں نہ رہے۔ ابو طالب کو اپنے یتیم بھتیجے کی فکر لاحق ہو گئی اور انہیں بلا کر سمجھانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے مہربان چچا کے منہ سے تبلیغ حق ترک کر دینے کا مشورہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم، وہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا حکم اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں، میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں، یہاں تک کہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے، یا کم از کم میں اس جدوجہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو کہا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت سے کسی وقت بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ عرب کے وفود کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کا پرچار ضرور کریں گے، لہٰذا اس کے توڑ کے لیے پہلے ہی اقدامات طے کر لیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ یہ کعبہ شریف کے پہلو میں ایک ذی شان محل تھا۔ قریش جب کسی اہم اور خاص کام کو شروع کرنا چاہتے تو سب اسی محل میں جمع ہو کر صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کی سرکردگی میں گفت و شنید ہوئی۔ کسی نے کہا کہ پاگل مشہور کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ کاہن کے نام سے شہرت دے دی جائے، کسی نے کہا کہ شاعر کہا جائے، لیکن ولید بن مغیرہ کسی بات سے متفق نہ ہوا۔ بالآخر سب نے اس سے رائے مانگی تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کی حیثیت سے مشہور کر دیا جائے۔ لہٰذا طے پایا کہ مکے کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتوں میں باہمی تفریق ڈال دیتا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کے پاس نہ جانا۔ قرآن نے اس مجلس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ: اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ سورہ مدثر 18 سے 24 آیات۔
اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ لوگوں کے ڈیروں اور اکاز مجنہ اور ذوالمجار کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، ابو لہب پکار پکار کر لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح پورے عرب اور قرب و جوار میں آپ کا چرچا پھیل گیا اور کفار کی تدبیر الٹ گئی۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے مکے کے سب سے چالاک اور زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طمع اور لالچ دے کر تبلیغ دین سے روک دے۔ عقبہ نے آپ کے پاس پہنچ کر کہا، بھتیجے، تم حسب نسب میں ہم سب سے بہتر ہو۔ تم نے ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو باطل قرار دیا ہے اور انہیں جاہل سے تعبیر کیا ہے۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو کہ تمہارا مدعا کیا ہے۔ اگر تم دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمہیں قریش کا سردار بنا دیں۔ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کو تمہاری دلہن بنا دیں گے، اور اگر یہ سب نہیں ہے اور تم کسی جن یا ماورائی طاقت کے زیر اثر ہو جس کی باتیں تم لوگوں کو سناتے ہو اور اس سے چھٹکارا پانے سے عاجز ہو، تو ہم تمہارے لیے حاذق طبیب تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تمہیں صحت حاصل ہو۔ عقبہ کے طویل لیکچر کے بعد سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی۔ عقبہ گم سم سنتا رہا، پھر اٹھ کر اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عقبہ کو آتا دیکھ کر مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ عقبہ نے کہا، آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ وہ نجومیوں کا کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس کو اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ جو کلام میں نے سنا ہے اس کی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی عزت ہماری عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہے۔ لوگ حیرت سے اس کو تکنے لگے۔ پھر انہوں نے رائے قائم کی کہ عقبہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، قریش کے سرکردہ افراد ان کے پاس آئے اور تجویز پیش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو۔ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معبودوں کی پوجا کریں، اور ایک سال قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ قریش کی اس قسم کی تجاویز کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی۔
جب قریش کا کوئی ہیلا کارگر نہ ہوا تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلع کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ قرآن نے کفار کی اس مہم کا تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے۔ ترجمہ: اور لوگ کہتے ہیں اے شخص کہ تجھ پر اتری ہے نصیحت، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ الحجر آیت 6۔ ترجمہ: اور اچنبھا کرنے لگے اس پر کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے منکر یہ جادو ہے جھوٹا۔ سورہ صاد۔ ترجمہ: اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ ڈگاریں۔ ترجمہ: اور اچنبھا کرنے لگے اس پر کہ آیا ان کو ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے، اور لگے کہنے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ سورہ صاد آیت 4۔ ترجمہ: اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ ڈگا دیں تجھ کو اپنی نگاہوں سے، جب سنتے ہیں سمجھوتی اور کہتے ہیں وہ باولا ہے۔ القلم 51۔ ترجمہ: اور اسی طرح آزمایا ہے ہم نے ایک کو ایک سے کہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں سے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں حق ماننے والے؟ سورہ انعام کی آیت 53۔ ترجمہ: جو گناہگار ہیں وہ تھے ایمان والوں سے ہنستے، اور جب ہو نکلتے ان پاس آپس میں اشارے کرتے، پھر کر جاتے اپنے گھر، پھر جاتے باتیں بناتے، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان۔ المطففین سورہ 29 سے 33 آیت۔ ترجمہ: اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں اگلوں کی جو لکھ لایا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح و شام۔ سورہ الفرقان آیت 5۔ ترجمہ: اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں یہ مگر جھوٹ باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے، سو آئے بے انصافی اور جھوٹ پر۔ سورہ الفرقان 4۔ ترجمہ: اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو سکھاتا ہے آدمی۔ سورہ النحل آیت 16۔ ترجمہ: اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو۔ سورہ فرقان آیت 7۔